نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم ارزقنا إخلاص إلهي آمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آج انشاءاللہ ہم سجدے کے احکام کے بارے میں پڑھیں گے. اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے ایک حدیث آپ سب سے شیئر کرنا چاہوں گی جو آپ کی کتاب میں موجود نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سجدے میں جاتے وقت بھی رفع یدین کرتے. اسے سنن نسائی اور دارقطنی نے روایت کیا ہے. صحیح درجے کی یہ حدیث ہے. اس حدیث میں جس رفع یدین کا ذکر ہے وہ 10 صحابہ سے مروی ہے اور ابن عمر، ابن عباس، حسن بصری، عبداللہ بن طاؤس، ابن عمر کے غلام نافع، سالم بن نافع، قاسم بن محمد، عبداللہ بن دینار اور عطا اس کو جائز سمجھتے ہیں. عبد الرحمن بن مہدی نے اس کو سنت کہا ہے. اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس سنت پر عمل کیا ہے. پھر یہ کہ امام مالک، امام شافعی کا بھی ایک قول یہی ہے. اچھا، ہم نے رفع یدین کے بارے میں احادیث پڑھی الحمدللہ، جس میں ہم نے پڑھا کہ رفع یدین کرنے کی 4 جگہیں ہیں. نمبر 1 تکبیر تحریمہ کے وقت، ٹھیک ہے. نمبر 2 رکوع میں جاتے ہوئے. نمبر 3 رکوع سے اٹھتے ہوئے. اور نمبر 4 پہلے تشہد سے اٹھنے کے بعد. اب یہاں ایک اور صحیح حدیث ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں جاتے وقت کبھی کبھار رفع یدین کیا. ان دونوں احادیث کے درمیان علماء یہ تطبیق کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ایسا کیا کرتے تھے. تو اگر آپ چاہیں تو کبھی کبھار یہ والا رفع یدین بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ 4 مقامات جہاں آپ رفع یدین کریں گے وہ تو ابن عمر کی روایت سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ والی حدیث پر عمل کرتے ہوئے آپ کبھی کبھار سجدے میں جاتے ہوئے بھی رفع یدین کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی نہیں کرتا ابن عمر کی روایت پر عمل کرتے ہوئے جو کہ بخاری میں ہے اور ہم اسے پہلے پڑھ چکے ہیں، تو علماء کے نزدیک اس حدیث پر یعنی ابن عمر والی حدیث پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر کوئی دوسری حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی کبھار کی یہ سنت ملتی ہے کہ آپ سجدے میں جاتے ہوئے رفع یدین کرتے تھے اور وہ بھی سنت کو ایز اٹ از فالو کرتا ہے، یعنی کبھی کبھار اس عمل کو کرتا ہے، تو اسے روکنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ سے کوئی یہ سوال پوچھے کہ کیا کبھی کبھار سجدے میں جاتے وقت بھی رفع یدین کیا جا سکتا ہے، ایسا کیا سنت میں ملتا ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جی بالکل ملتا ہے، کیا جا سکتا ہے. اور اگر کوئی نہیں کرتا اسے بھی آپ غلط نہیں کہہ سکتے، اور جو کرتا ہے آپ اسے بھی غلط نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے کہ سنت جیسی ہے اس کو ویسے ہی فالو کرنا ہے. یہ کبھی کبھار کی سنت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کبھی ہی کیا کرتے تھے، تو آپ بھی پھر اسی طرح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. سجدے کے احکام اب آپ کتاب سے دیکھیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر ولیدع یدیہ قبل رکبتیہ. جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے بلکہ اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی
حدیث اس پر شاہد ہے، یعنی جو ابھی ہم نے حدیث پڑھی ہے اس پر یہ والی حدیث شاہد ہے۔ نافع رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھتے اور فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے۔ اسے ابن خزیمہ، دارقطنی، بیہقی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے اس حدیث کو مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے۔ گھٹنوں سے پہلے ہاتھ رکھنے کو امام اوزاعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور شیخ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ نے اختیار کیا ہے۔ ابن ابو داؤد نے بھی کہا میرا رجحان حدیث سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کی طرف ہے، کیونکہ اس بارے میں صحابہ اور تابعین سے بہت سی روایات ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ سجدے میں جاتے ہوئے پہلے دونوں ہاتھ رکھے جائیں گے، پھر گھٹنے رکھے جائیں گے۔ اس بارے میں ایک اور روایت بھی ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے وقت گھٹنوں سے پہلے زمین پر دونوں ہاتھ رکھتے۔ اب آپ دیکھیے تو اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں عمل ملتا ہے۔ اچھا، یہ جو روایت ہم نے پہلی پڑھی ابو ہریرہ والی، اگر آپ اس کو دوبارہ سے دیکھیے، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے، اس میں آپ دیکھیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ آئی ریپیٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے بلکہ اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھے، ٹھیک ہے۔ اس حدیث میں پہلے دونوں ہاتھوں کے رکھنے کا ذکر ہے اور اونٹ کی طرح بیٹھنے سے منع بھی کیا گیا ہے، اس لیے کہ اونٹ پہلے اپنے گھٹنے رکھتا ہے اور اس کے گھٹنے اس کے دونوں ہاتھوں میں ہیں، جیسا کہ لسان العرب وغیرہ لغت کی کتابوں میں اس کا ذکر ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ایک قول بھی ملتا ہے کہ کوئی شخص بھاگنے والے اونٹ کی طرح نہ بیٹھے، ٹھیک ہے۔ تو اونٹ کی مخالفت تبھی کنفرم ہوتی ہے کہ جب سجدے میں جاتے وقت پہلے زمین پر ہاتھ رکھے جائیں، پھر گھٹنے رکھے جائیں، اس لیے کہ اونٹ جب بیٹھتا ہے تو وہ پہلے اپنے گھٹنے زمین پر رکھتا ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ اس کے گھٹنے اس کے ہاتھوں میں ہیں، یعنی سجدہ میں جاتے وقت زمین پر یوں نہیں گرنا چاہیے جس طرح بھاگنے والا اور انتقام لینے والا اونٹ بے اطمینانی کی حالت میں اپنے آپ کو زمین پر گرا لیتا ہے۔ پس اطمینان کی حالت میں پہلے ہاتھ زمین پر رکھے جائیں، پھر گھٹنے رکھے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور جیسے کہ ابن عمر والی جو روایت ہے وہ اس حدیث پر شاہد ہے، جس میں سید ابن عمر جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے میں مشہور ہیں، ان کا عمل یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھتے تھے، یعنی سجدے میں جاتے وقت، اور فرماتے تھے، یعنی اس بات کی کنفرمیشن دیتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ صحابی کافی ٹائم تک رہے، ٹھیک ہے۔ اب اس مسئلے میں بھی یعنی سجدے میں جانے کے انداز میں علماء کے درمیان مختلف آراء ہیں کہ پہلے ہاتھ زمین پر رکھے جائیں یا پہلے گھٹنے رکھے جائیں، کیونکہ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ جب سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں تو پہلے گھٹنے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سجدے میں جاتے ہوئے ہاتھ پہلے رکھے جائیں اس حوالے سے تو دلائل رکھے، اب دوسری طرف کے جو علماء ہیں وہ کیا دلائل دیتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ وہ یہ دلیل دیتے ہیں، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے اپنے گھٹنے ہاتھوں سے پہلے رکھتے، اور جب کھڑے ہوتے تھے یعنی سجدہ سے تو اپنے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے اٹھاتے۔ اسے ابو داؤد، ترمذی، سنن نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے جو دوسری طرف کے علماء ہیں جو کیا کہتے ہیں کہ پہلے گھٹنے رکھے جائیں پھر بعد میں ہاتھ رکھے جائیں، تو وہ یہ والی حدیث بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ اب ابن قیم اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور شیخ عبدالعزیز بن باز اور شیخ محمد بن صالح عثیمین اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں، اور ان سب نے ہاتھوں سے پہلے گھٹنے رکھنے کا موقف اپنایا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس مسئلے کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہر دو صورت میں نماز جائز ہے، اس پر علماء کرام کا اتفاق ہے، اس لیے نمازی اپنے ہاتھوں کو گھٹنے سے پہلے رکھے یا گھٹنوں کو ہاتھوں سے پہلے رکھے، ہر دو صورت میں نماز صحیح ہے۔ وہ کہتے ہیں اختلاف صرف افضل میں ہے۔ حالانکہ ابن تیمیہ مانتے کیا تھے
کہ پہلے گھٹنے رکھے جائیں پھر ہاتھ رکھے جائیں، لیکن وہ اس مسئلے کا حل کیا بتاتے ہیں کہ نمازی پہلے ہاتھ رکھے بعد میں گھٹنے، یا پھر پہلے گھٹنے رکھے بعد میں ہاتھ، دونوں ہی صورتیں جائز ہیں. دونوں طریقوں پر جو نماز پڑھے گا نماز جائز ہے، نماز صحیح ہے. وہ کہتے ہیں اختلاف صرف افضل میں ہے، کیونکہ دوسری طرف کے علماء یہ کہتے ہیں کہ ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھنا شرعی عمل ہے، یہ افضل ہے. ٹھیک ہے، اب افضل کیوں کہتے ہیں وہ؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ والی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ملتا ہے. ٹھیک ہے، کیا قول ملتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے بلکہ اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھنا شرعی عمل ہے، یہ افضل ہے. کیوں؟ ابو ہریرہ والی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملتا ہے. اس لیے جب قولی اور فعلی دونوں طرح کی احادیث ہوں تو قولی کو ترجیح حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جو ابن تیمیہ تھے وہ کیا کہتے ہیں کہ اختلاف صرف افضل میں ہے. خیر، آپ نے دونوں طرف کی بات کو سنا الحمدللہ، اور آپ اپنے طور پر بھی علمی تحقیق کریں، اور جس رائے پر آپ کو اطمینان محسوس ہو اور آپ کے نزدیک اس عالم پر آپ کو اعتماد ہو تو آپ اسی طریقے پر عمل کریں. میرا اپنا اوپینین یہ ہے کہ ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے رکھا جائے، کیونکہ ابو ہریرہ والی روایت قولی حدیث ہے اور وائل بن حجر والی روایت فعلی حدیث ہے. اور تعارض کی صورت میں یعنی مخالفت کی صورت میں قولی حدیث کو فعلی حدیث پر ترجیح دی جاتی ہے. پھر یہ کہ ابن عمر والی روایت ابو ہریرہ والی روایت کو مزید تقویت دے رہی ہے. یعنی ابو ہریرہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بتایا، پھر ابن عمر جو ہیں وہ اس کو پریکٹس میں لائے ہوئے ہیں اور وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے. تو اس حدیث سے ابو ہریرہ والی روایت کو مزید تقویت مل رہی ہے اور یہ حدیث اس کی شاہد بھی ہے. پھر یہ کہ ابو ہریرہ والی روایت میں گھٹنوں کو ہاتھوں سے پہلے رکھنے کی ممانعت بھی ہے اور تعارض کی صورت میں ممانعت والی روایت کو لیا جاتا ہے. اچھا، یہ سارے رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں نا یہ علوم الحدیث کے ہیں. ٹھیک ہے، آئی ریپیٹ کہ تعارض کی صورت میں ممانعت والی روایت کو لیا جاتا ہے، لیکن اس مسئلے میں علماء ڈفرینٹ اوپینین رکھتے ہیں اور دونوں طرف مستند علماء ہیں. آپ کا جس رائے پر دل مطمئن ہو آپ اس پر عمل کریں. دونوں صورتوں میں نماز جائز ہے، صحیح ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ پہلے ہاتھ کیوں رکھ رہے ہیں سجدے میں جاتے ہوئے اور پھر بعد میں گھٹنے کیوں رکھ رہے ہیں، تو آپ اپنے دلائل دے سکتے ہیں. اور جو پہلے گھٹنے رکھ رہا ہے اور بعد میں ہاتھ رکھتا ہے تو وہ بھی اپنی دلیل دے سکتا ہے. اس میں دیکھا جائے تو صرف اور صرف کانٹرڈکشن یا تعارض اس لیے آ رہا ہے کہ دونوں طرف دلائل موجود ہیں، لیکن جو سالڈ اوپینین ہے وہ یہی ہے کہ آپ پہلے ہاتھ رکھیں گے سجدے میں جاتے ہوئے پھر گھٹنے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں میں نے آپ کو جو علوم الحدیث کے رولز اینڈ ریگولیشنز بتایا اس کے حوالے سے بھی اس طرف اسٹرانگ دلائل موجود ہیں، اس بات کے لیے مضبوط دلائل موجود ہیں. ٹھیک ہے، باقی یہ کہ آپ کی اپنی مرضی ہے. آپ خود بھی الحمدللہ عقل رکھتے ہیں، علمی تحقیق کر سکتے ہیں. آج اس دور میں علمی تحقیق کرنا کوئی مشکل بات نہیں. ٹھیک ہے جی. پھر مزید کچھ اور بھی روایات ملتی ہیں جو کہ آپ کی کتاب میں بڑے مختصر انداز میں دی گئی ہیں. سجدے میں پیشانی اور ناک زمین پر ٹکائیں. ٹھیک ہے، یہ بخاری کی روایت ہے. پھر سجدے میں دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر رکھیں، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھوں کو اور کندھوں کو برابر رکھ سکتے ہیں، یعنی سیم جگہ پر آپ رکھ سکتے ہیں. آپ کے ہاتھ جہاں زمین پر لگے ہوتے ہیں اس کے اوپر ہی بالکل آپ کے شولڈرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سجدے میں دونوں ہاتھ کانوں کے برابر رکھنا بھی درست ہے، اسے ابو داؤد اور ابن حبان نے روایت کیا ہے. اچھا، اس صورت میں چہرہ دونوں ہاتھوں کے درمیان آ جائے گا. ٹھیک ہے، دونوں ہاتھ آپ جیسے ہی زمین پہ رکھیں گے اس کے بیچ میں آپ کا چہرہ آ جائے گا تو آپ کے دونوں ہاتھ کانوں کے برابر ہو جائیں گے. تو ایسا کرنا بھی درست ہے. پھر اسی طرح سے سجدے میں دونوں ہتھیلیاں اور دونوں گھٹنے زمین پر خوب ٹکائیں، اسے ابو داؤد اور ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے. یعنی باقاعدہ پریشر کے ساتھ آپ کے دونوں ہتھیلیاں اور دونوں گھٹنے زمین پر ہونے چاہیے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں جس کی ناک پیشانی کی طرح زمین پر نہیں لگتی. اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کلیئر کر دیا کہ پیشانی اور ناک دونوں زمین پر لگنی چاہیے. ٹھیک ہے, اگر آپ صرف پیشانی لگاتے ہیں, ناک ٹچ نہیں کرتے زمین پر, تو سجدہ پراپر نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے کچھ لوگ اگر ناک ٹچ کر رہے ہیں, پیشانی ٹچ نہیں کر رہے, تو بھی سجدہ پراپر نہیں ہے. یہ پوری ایک بون کہلاتی ہے. اور پیشانی اور ناک نو ڈاؤٹ دو پارٹس ہیں فیس کے, لیکن یہ پوری ایک بون کہلاتی ہے. دونوں کا زمین پر ٹکنا ضروری ہے, زمین پر لگنا ضروری ہے, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں جس کی ناک پیشانی کی طرح زمین پر نہیں لگتی. ٹھیک ہے. اچھا, صحیح سجدہ جب آپ کرتے ہیں نا تو پورے جسم کا خون دماغ سے گزرتا ہے. سارے دن میں ہماری ایسی کوئی حالت نہیں ہوتی, یعنی یہ پوسچر ہم پورے دن میں اختیار نہیں کرتے سوائے نماز کے. نماز میں ایسا کرنے سے جسمانی فائدے بھی ہوتے ہیں. نو ڈاؤٹ ہم نماز کو ایکسرسائز کے طور پر نہیں کرتے, ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں, لیکن اس عبادت سے الحمدللہ ہمیں بہت سارے جسمانی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں. دماغ کی باریک نسوں تک خون جاتا ہے, چہرے کی جھریاں ختم ہوتی ہیں. یعنی اگر آپ پراپر سجدہ کریں تو آپ کے چہرے کی جھریاں ختم ہوں گی. اسی طرح سے دماغ کی کمزوریوں کا بھی علاج ہے. پھر اسی طرح سے بالوں کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو جیسے میں آپ سے بھی کہہ رہی تھی کہ ہم نماز کو اللہ کی عبادت کے لیے پڑھتے ہیں, لیکن یہ اور بات ہے کہ ہمیں اس کا جسمانی فائدہ بھی پہنچتا ہے الحمدللہ. ایک امریکی ڈاکٹر نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر ملک میں مسلمانوں کی طرح نماز کو لازم کر دوں. یعنی اس نے اتنی ریسرچ کی تھی نماز کے اوپر کہ اس کے اتنے فزیکل بینیفٹس ہیں کہ اگر یہ تمام کافر بھی پڑھیں تو ان کو یہ بطور ایکسرسائز بھی کرنا چاہیے. یعنی وہ تو اس کو ایکسرسائز کے طور پر کرنے کا کہہ رہا تھا کہ اس کے بڑے بینیفٹس ہیں. ویسے بھی آپ دیکھیے کہ جن لوگوں کو شدید سر درد کی شکایت ہوتی ہے تو ڈاکٹرز ان کو کیا کہتے ہیں کہ جب آپ کا سر بہت زیادہ شدت سے درد کر رہا ہو تو آپ سجدے میں چلے جائیں, کیونکہ جب بلڈ سرکولیشن دماغ میں اچھے سے ہوگی تو ہیڈک میں افاقہ ہوگا, سر درد ٹھیک ہوگا. خیر, یہاں ہم بات کر رہے تھے کہ اچھے سے ناک اور پیشانی زمین پر لگانی ہے, ادروائز نماز نہیں ہوگی. یعنی سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. پھر اگلی حدیث دیکھیے, پاؤں کی انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف مڑے ہوئے رکھیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی جب آپ سجدے میں جائیں گے تو آپ کے پیروں کی جو فنگرز ہیں وہ ٹرن ہونا ضروری ہیں, مڑی ہوئی ہونا ضروری ہیں قبلے کی طرف. ٹھیک ہے, اور دونوں قدم بھی کھڑے رکھیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی دونوں پیر کھڑے رہیں گے. بہت سارے لوگ جو ہے اپنی فنگرز کو قبلے کی طرف نہیں رکھتے, اس کے اپوزٹ سائڈ پہ رکھتے ہیں, اور پیروں کے جو فٹس ہوتے ہیں اس کو بھی دوسری طرف سے بچھا دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے, آپ کے پیر کھڑے رہیں گے, یعنی کھڑے پوزیشن میں رہیں گے, اور آپ کی جو انگلیاں ہیں وہ قبلے کی طرف مڑ جائیں گی. ایڑیوں کو ملائیں. اسے بیہقی اور حاکم نے روایت کیا ہے. یعنی پیر ملے ہوئے ہوں گے, ٹھیک ہے, کھڑے رہیں گے, اور ایڑیاں بھی مل جائیں گی, اور انگلیاں قبلے کی طرف ہوں گی. ٹھیک ہے, یہ ساری باریکیاں آپ دیکھیے کہ بتائی گئی ہیں. اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں یہ سوال آ جائے کہ کوئی نماز پڑھ لیتا ہے بڑی بات ہے, کوئی سجدہ کر لیتا ہے بڑی بات ہے, اتنی چھوٹی چھوٹی باریکیاں بتانے کی کیا ضرورت ہے, اس کو سیکھنے کی کیا ضرورت ہے, اس کو عمل میں لانے کی کیا ضرورت ہے. تو دیکھیں, آج اس فاسٹ زمانے میں خواتین اگر کسی ریسیپی کے ذریعے کھانا بنا رہی ہوتی ہیں تو اس ریسیپی میں تھوڑی سی بھی چینجز کرنا پسند نہیں کرتی. وہ کہتی ہیں نہیں, اگر ہم نے ترکیب میں تھوڑی سی بھی تبدیلی کی یا کوئی بھی چیز ہم سے چھوٹ گئی تو ہمارا کھانا اچھا نہیں بنے گا, یا وہ ذائقہ نہیں آئے گا, وہ بات نہیں آئے گی. لیکن جہاں بات آتی ہے دین کی یا پھر نماز کے طریقے کی تو لوگ کہتے ہیں اتنا آپ کو سخت ہونے کی کیا ضرورت ہے, اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ کیوں ایشو بناتے ہیں. کوئی سجدہ کر لیتا ہے, جیسا تیسا بھی کرتا ہے, کر تو لیتا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ بگنر ہے تو وہ سجدہ کر لے, بڑی بات ہے. لیکن جب وہ باقاعدہ دین سیکھ رہا ہے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق اپنے ایک ایک ایکٹ کو نماز میں کرنا ہے, ورنہ نماز میں وہ کوالٹی نہیں رہے گی. ٹھیک ہے, تو ایڑیوں کو ملانا ہے, اور
پاؤں دونوں کھڑے رہیں گے، اسٹینڈنگ پوزیشن میں ہوگا، یعنی پاؤں اونچا کھڑا رہے گا اور فنگرز جو ہیں وہ قبلے کی طرف مڑ جائیں گی۔ اگلی حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ سجدے میں سینہ، پیٹ اور رانیں زمین سے اونچی رکھیں، پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیں، اور دونوں رانیں بھی ایک دوسرے سے الگ الگ رکھیں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اب جب آپ سجدے میں جائیں گے تو آپ کا سینہ، پیٹ اور رانیں زمین سے اونچی رہیں گی، یہ اونچا سجدہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور رانوں کو پنڈلیوں سے بھی جدا رکھنا ہے، اور دونوں رانیں بھی ایک دوسرے سے الگ الگ رہیں گی، بالکل چپکا کے نہیں رکھنے پاؤں کو، ٹھیک ہے، دونوں پاؤں چپکے ہوئے نہیں ہوں گے، یہ رانیں بھی الگ الگ ہوں گی۔ سجدے میں کوہنیاں نہ تو زمین پر ٹکائیں اور نہ کروٹوں سے ملائیں، بلکہ زمین سے اونچی، کروٹوں سے الگ کشادہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ سجدے میں کوہنیاں زمین پر نہیں ٹکائیں گے، اس کو آپ ریسٹ پوزیشن میں نہیں رکھیں گے کہ آپ اس سے ٹیکا لے رہے ہوں، نہیں، اسے آپ نے اونچا رکھنا ہے، اور نہ کروٹوں سے ملائیں، یعنی جو آپ کا جنب ہے، جو آپ کا پہلو ہے، آپ اس سے بھی اپنے ہاتھوں کو الگ رکھیں گے۔ تو وہ کلیریفیکیشن میں کیا بتاتے ہیں کہ زمین سے اونچی، کروٹوں سے الگ اور کشادہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ کوہنیوں کو زمین سے اونچی رکھیں گے، کروٹوں سے الگ رکھیں گے، یہ جو آپ کے پہلو ہیں ان سے الگ رکھیں گے، اور کشادہ رکھیں گے یعنی کھلا رکھیں گے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سجدے کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازوؤں کو زمین پر نہیں لگاتے تھے، بلکہ انہیں اٹھا کر رکھتے تھے اور پہلوؤں سے دور رکھتے، یہاں تک کہ پچھلی جانب سے دونوں بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازوؤں کو زمین پر نہیں لگاتے تھے، یعنی وہی بات کہ ٹیکا نہیں لیتے تھے، بلکہ انہیں اٹھا کر رکھتے تھے اور پہلوؤں سے بھی دور رکھتے تھے۔ اس بارے میں ایک اور روایت بھی آتی ہے جو کہ آپ کی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو اتنے مبالغے کے ساتھ پھیلاتے کہ بعض صحابہ کا قول ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر ترس آتا تھا کہ آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے دور ہٹا کر رکھے ہوئے ہیں۔ اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اب یہ آئیڈیل سچویشن ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو بالکل کشادگی کے ساتھ کھولیں اور نماز پڑھیں، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں جگہ کم ہوتی ہے، جیسے رمضان میں آپ تراویح پڑھنے جاتے ہیں، وہاں رش بہت زیادہ ہوتا ہے، مسجد چھوٹی ہوتی ہے، نمازی بہت زیادہ ہوتے ہیں، ایون اگر آپ حرم جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں، وہاں پر رش زیادہ ہوتا ہے، تو آپ کو سم ٹائمز آئیڈیل سچویشن نہیں ملتی کہ جس میں آپ اتنا اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھ سکیں، تو آپ کو تھوڑا اپنے آپ کو سمیٹنا پڑتا ہے، تو سمیٹ لیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ نے مسجد میں کشادگی کے لیے ایسا کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا مقصد اپنے آپ کو جان بوجھ کر سکیڑنا نہیں تھا، ٹھیک ہے، یا نماز کی پوزیشن میں جو سجدے کی پوزیشن اس کو خراب کرنا مقصد نہیں تھا، لیکن اب چونکہ آپ یا تو بہت کشادگی کے ساتھ نماز پڑھ لیں اور دوسرا شخص جو ہے وہ کھڑے رہ کر صرف آپ کو نماز پڑھتا ہی دیکھتا رہے، یہ ہو سکتا ہے، یا پھر آپ اس کے لیے تھوڑا سمٹ جائیں اور اس کو بھی جگہ دے دیں، ٹھیک ہے جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، پیشانی، ٹھیک ہے، اچھا، اس کے ذکر کے وقت یعنی پیشانی کے ذکر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ناک پر رکھا، یعنی بتانا یہ مقصد ہے کہ پیشانی اور ناک کی جو بون ہے وہ ایک ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں قدموں کے پنجوں پر، یہ 7 ہڈیاں ہو گئیں، پیشانی اور ناک کی ایک ہڈی ہو گئی، دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں قدموں کے پنجوں پر، ٹوٹل 7 ہڈیاں ہو گئیں۔ اور یہ کہ ہم نماز میں اپنے کپڑوں اور بالوں کو اکٹھا نہ کریں، یعنی باندھ کر نہ رکھیں، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ہر مسلمان بھائی بہن کے لیے ضروری ہے کہ وہ سجدے میں ان 7 اعضاء کو خوب اچھی طرح یعنی مکمل طور پر زمین پر ٹکا کر رکھے اور اطمینان سے سجدہ کرے۔ اب اس طریقے پر سجدہ ہوگا تو وہ تو اونچا ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس حدیث میں ایک جو حصہ ہے، آخری حصہ، اور یہ کہ ہم نماز میں اپنے کپڑوں اور بالوں کو اکٹھا نہ کریں، میں اس کو تھوڑا سا واضح کر دوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں اپنے کپڑے اور اپنے بال باندھ کر نہ رکھیں۔ جب کپڑے اور بال بندھے ہوئے نہیں ہوں گے تو وہ بھی اللہ کے لیے سجدہ کریں گے،
ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنے بالوں کو باندھ کر نماز پڑھے. اس طرح کی حدیث جو ہے وہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور اس میں یہ تھا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے عبداللہ بن حارث رحمہ اللہ کو دیکھا کہ وہ پیچھے سے بالوں کا جوڑا باندھ کر نماز پڑھ رہے تھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اٹھے اور ان کا جوڑا کھول دیا. جب ابن حارث رحمہ اللہ نماز سے فارغ ہوئے تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے میرے سر سے آپ کو کیا سروکار تھا، یعنی کیا پرابلم تھی؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، بے شک اس طرح کے آدمی کی مثال اس شخص کی سی ہے جو مشکیں بندھی ہوئی حالت میں نماز ادا کرے. ٹھیک ہے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے. مشکیں باندھنا جو ہے نا ایک محاورہ ہے، یعنی دونوں بازوؤں کو یا ہاتھوں کو رسی سے یا زنجیر وغیرہ سے کوئی جکڑ دے. اب کوئی جوڑا باندھ کے نماز پڑھے گا تو وہ آبویسلی ٹائٹ ہو جاتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مسلم کی اس روایت میں بتایا اس انسان کے بارے میں جو نماز کی حالت میں بالوں کو باندھے ہوئے تھا کہ اس کی مثال تو اس انسان کی سی ہے جو ایسی حالت میں نماز پڑھتا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کی جانب باندھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور روایت بھی ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کا حصہ ہے، یعنی شیطان مینڈیوں کی جڑ میں بیٹھتا ہے. مینڈیوں کہتے ہیں بالوں کی گوندی ہوئی لٹیں. ٹھیک ہے، یہ لٹیں گوند کر جوڑے کی شکل میں لپیٹ دی جاتی ہیں. آپ نے ایسا دیکھا ہوگا خواتین کو کہ وہ بہت چھوٹی چھوٹی سی باریک باریک سی چوٹیاں بناتی ہیں اور پھر اس کو ربر بینڈ سے ٹائی کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ روایت جو ہے وہ ابو داؤد، ترمذی اور ابن حبان کی ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے، یعنی شیطان مینڈیوں کی جڑ میں بیٹھتا ہے. ایکچولی اس روایت میں کپڑوں اور بالوں کو جو اکٹھا نہ کرنے کے حوالے سے بات ہوئی ہے نا، مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ریلیکس پوزیشن میں رکھیں. ٹھیک ہے، جب بال کھلے ہوں گے تو سجدے کی حالت میں زمین پر گر پڑیں گے، گویا وہ بھی سجدہ کریں گے اور ان کے سجدے کا ثواب نماز پڑھنے والوں کو ملے گا. اور جب وہ بندھے ہوئے ہوں گے تو سجدہ نہیں کر سکیں گے. اب آپ بالوں کا اونچا جوڑا بنا کر تو نماز نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، چاہے آپ نے اپنے بالوں کو کیچر سے ٹائی کیا ہو یا کسی بینڈ سے ٹائی کیا ہو، اونچا جوڑا بنا کے نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، کیچر وغیرہ آپ لگا سکتے ہیں، لیکن اس میں پھر کیا ہوگا کہ آپ نے اپنے بالوں کو پونی کی شکل میں نیچے کر دینا ہے، پھر کیچر لگا لیں. یا اگر آپ نے اپنے بالوں کو رول ہی کرنا ہے تو کوشش کریں کہ وہ ڈھیلے ڈھالے ہوں جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں. ٹھیک ہے، اپنے بالوں کو بس ریلیکس پوزیشن میں رکھیں. دوسرا یہ کہ ڈریس بھی بندھا ہوا نہ ہو، یعنی ٹائٹ نہ ہو. ایکچولی نماز کے اطمینان کو سیکیور کیا گیا ہے اور انسان کے جسم اور اس کے لباس سبھی میں جھکاؤ کا درس ہے، یعنی آپ ریلیکس ہو کر نماز پڑھیں. انشاءاللہ تعالی جب آپ اپنے آپ کو ڈھیلے ڈھالے لباس میں اور بالوں کو بھی آپ ریلیکس پوزیشن میں رکھ کے نماز پڑھیں گے تو آپ بہت کمفرٹیبلی نماز پڑھتے ہیں. اور چادر بھی ایسی ہو جو باریک نہ ہو اور بڑی ہو تو بڑا آپ کمفرٹیبلی نماز پڑھ سکتے ہیں. اچھا، آپ نے حرم میں دیکھا ہوگا ملیشین خواتین ہوتی ہیں یا انڈونیشین خواتین ہوتی ہیں تو وہ کافی اچھا سا اپنے سر کو کور کرنے کے لیے اسکارف پہنتی ہیں. وہ اسکارف ان کا ایک بڑی چادر نما ہوتا ہے. جو لوگ حرم گئے ہیں تو انہوں نے ان کو دیکھا ہوگا، اور اگر آپ حرم نہیں بھی گئے، یعنی مکہ نہیں بھی گئے، مدینہ نہیں بھی گئے، تو آپ نے ویڈیوز تو دیکھی ہی ہیں. وہاں خواتین جو ہے وہ اس طرح کی چادریں پہنتی ہیں جو خاص طور پر ملیشینز ہوتی ہیں اور انڈونیشینز ہوتی ہیں. ان کی چادریں کافی بڑی بڑی ہوتی ہیں اور اسکارف نما ہوتی ہیں، تو اچھے سے اس کو باندھ لیتی ہیں، بڑی کمفرٹیبل ہو کر نماز پڑھتی ہیں. ان کو ٹینشن ہی نہیں ہوتا کہ ان کا کوئی عضو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور وہ بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرتی ہیں.